بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین السامعین۔ تاریخ کے اوراق پلٹنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ترک قوم ایک خانہ بدوش قوم تھی جو کہ مشرقی ایشیا اور وسطی ایشیا کے میدانی علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ محترم ناظرین، اگر ہم ایشیا کے نقشے کو غور سے دیکھیں تو ہمیں سمجھنے میں مشکل نہ ہوگی کہ یہ علاقے جن میں ترک اپنی بھیڑ بکریاں چراتے تھے وہ وسطی ایشیائی ممالک قازقستان، کرغزستان، تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان کے ساتھ ساتھ چین، منگولیا، روس اور افغانستان کے کچھ علاقوں پر مشتمل تھی۔ یہاں پر یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ یہ لوگ جو کہ نسلاً ترک ہیں، عرب والے انہیں غوث اور دوسرے لوگ غز کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ ناظرین کرام، ترک مذہبی لحاظ سے بت پرست تھے، یعنی بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے 6 صدی عیسوی میں ان ہی علاقوں میں ایک زبردست سلطنت بھی قائم کی تھی، جن پر بعد میں چین نے حملہ کر کے انہیں اپنی حکومت میں شامل کیا تھا۔ لیکن پھر 682 عیسوی میں ترک قوم نے چین سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ایک متحدہ کوشش کی، جس کے نتیجے میں انہیں کامیابی ہوئی اور اس طرح اپنی سابقہ سلطنت بحال کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس میں مغرب کے سائڈ پر جو ترک آباد تھے ان میں ایک قبیلہ ترگیش کا بھی تھا، جن کا بہت بڑا نام تھا، اور سب سے پہلے حقان کے لقب سے اپنے آپ کو پکارنے والے اسی قبیلے کے سردار تھے۔ سن 737 عیسوی میں نصر بن اسیار کی سرکردگی میں اسلامی جھنڈا جو کہ مکہ مدینہ سے نکلا تھا نے ترگیش کی حکومت کا خاتمہ کیا۔ اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز اور خشام بن عبد الملک کے دور میں ان لوگوں میں اسلام کی تبلیغ کی وجہ سے بہت سے قبائل اسلام میں داخل ہوئے۔ اس طرح خلیفہ معتصم کے دور میں ترک لوگ دفتری کاموں کے ساتھ ساتھ فوج میں بہت بڑی تعداد میں بھرتی ہونا شروع ہو گئے۔ فوج میں تو یہ سب سالاروں کے عہدوں تک پہنچ گئے۔ خلیفہ معتصم کے بعد ان لوگوں نے یعنی ترکوں کے اثر رسوم میں اتنا اضافہ ہوا کہ 9ویں اور 10ویں صدی کے درمیانی وقت میں بہت سے علاقوں میں اپنی خود مختار حکومتیں قائم کی۔ اس طرح 11ویں صدی عیسوی میں ترکوں کے ایک گروہ نے خراسان میں دولت سلجوقیہ کی بنیاد رکھ دی۔ ناظرین کرام، سلجوق ان ترکوں کے جد امجد کا نام تھا جس سے سلطنت مشہور ہوئی۔ کاشغر کے قریب مختلف ترکی قبائل آباد تھے، جن میں سے ایک طاقتور سردار دقاق کا ایک بیٹا تھا۔ دقاق کے مرنے کے بعد سلجوق نے اپنا قبیلہ لے کر کاشغر سے بخارا کی طرف روانہ ہوا۔ بخارا میں چونکہ اسلامی مملکت قائم تھی، وہاں پر کچھ عرصہ رہنے کے دوران یہ پورا قبیلہ اسلام میں داخل ہوا۔ اس کے بعد یہ قبیلہ بخارا کے قریب ایک مقام جن میں منتقل ہوا۔ جن میں ان کے ارد گرد اور بھی غیر مسلم قبائل آباد تھی، جن کے ساتھ اکثر لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے اور اس کے نتیجے میں اکثر ایک دوسرے کے قبیلے پر حملے کیے جاتے۔ ان میں سلجوقی قبیلے کو بھی کامیابیاں ملی اور اس طرح ان کی طاقت میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا۔ سلجوق کی وفات کے بعد اس کے 5 بیٹوں میں سے میکائل کو قبیلے کی سرداری ملی، اور اس طرح میکائل کے بعد ان کے 2 بیٹوں میں سے طغرل بیگ کو سرداری کا اعزاز مل گیا۔ لیکن طغرل بیگ کے دوسرے بھائی، جن کو کچھ جگہوں میں جعفر بیگ اور زیادہ تر چغری بیگ کے نام سے لکھا گیا ہے، نے اپنی چھوٹے بھائی طغرل بیگ کے ہمیشہ تمام معاملات میں مدد کی، اور یہی اتفاق تھا جس نے آنے والے وقتوں میں دنیا کو ایک بہت بڑی اسلامی سلطنت دی۔ طغرل بیگ نے کافی عرصہ اپنے اندرونی معاملات کو ٹھیک رکھنے پر توجہ دی، لیکن جب محمود غزنوی وفات ہوئے اور غزنوی حکومت کمزور ہونے لگی تو اسی اثنا میں طغرل بیگ نے خراسان اور دوسری غزنوی سلطنت کے علاقوں پر حملے کیے اور انہیں اپنے ماتحت کیا۔ طغرل بیگ اور محمود غزنوی کے بیٹے مسعود غزنوی کے درمیان کافی لڑائیاں ہوئی اور آخر میں فتح طغرل بیگ کے حصے میں آیا۔ اس طرح خراسان سلجوقی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ اس فتح کے بعد طغرل بیگ نے عباسی خلیفہ قائم بن امر اللہ کو خط لکھا، جس میں خلیفہ سے اپنی علاقوں میں حکومت کرنے کی اجازت مانگی گئی۔ خلیفہ نے خط پڑھنے کے بعد نہ صرف خراسان پر حکومت کرنے کی سند دی بلکہ طغرل بیگ کو رکن الدین کا خطاب بھی دیا۔ اس کے بعد طغرل بیگ نے ایک بادیگرے ریخ، خمدان، جرجان اور تبرستان پر حملے کر کے فتح کیے۔ 1048 میں غز ترکمانوں نے طغرل بیگ کے علاقوں پر یرغمال کر دیا۔ طغرل بیگ نے نہایت عقل مندی سے ان قبائل کا رخ روم کی عیسائی حکومت کی طرف موڑ دیا۔ اس کے پیچھے سلجوقی لشکر روانہ ہوا۔ ترکمان قبائلی ارمینیا میں گھس گئے۔ اس طرح ملازگرت اور جارجیا فتح کر کے قسطنطنیہ صرف 15 دنوں کی دوری پر رہ گیا۔ قیصر روم یعنی روم کے بادشاہ نے یہ دیکھ کر فوراً اپنے سفیر بھیجے اور قیمتی تحائف کے ساتھ ساتھ یہ درخواست بھی بھیجی کہ سلجوقی اپنی پیش قدمی روکے اور دونوں حکومتیں معاہدہ کرے۔ طغرل بیگ نے درخواست قبول کی۔ اس طرح قسطنطنیہ میں ایک مسجد تعمیر کی گئی
مسلمان وہ حاضری سے نماز ادا کرنے لگے۔ اس کے بعد تغرل بیگ نے اصفہان کو بھی اپنا متیع بنا لیا۔ سن 1054 میں آذربائیجان، موصل، دیار بکر اور شیراز بھی سلجوقی سلطنت کے حصے ہو گئے۔ سن 1055 میں تغرل بیگ نے خلیفہ کے حکم پر عراق میں بغاوت کو کچلنے کا ذمہ لیا، اور اس طرح بغاوت کے خاتمے کے بعد خلیفہ نے بغداد کے مسجدوں میں جمعے کے خطبے میں سلطان رکن الدین تغرل بیگ کا نام بھی شامل کیا۔ خلیفہ نے تغرل بیگ اور سلجوقی سلطنت سے تعلقات مزید مضبوط کرنے کے لیے تغرل بیگ کے بڑے بھائی جعفری بیگ کے بیٹی سے بھی شادی کی۔ سن 1062 میں تغرل بیگ نے خلیفہ قائم بامر اللہ کی بیٹی سے نکاح کیا۔ چند مہینے کے بعد سلطان ریگ کے سمت روانہ تھے کہ اچانک بیمار پڑ گئے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رے موجودہ ایران کے دارالخلافہ تہران کا پرانا نام ہے۔ رمضان کے 8 تاریخ سن 1063 کو یہ عظیم سلجوقی فرمانروا اس دنیا سے رخصت ہوئے اور آپ کو تہران میں سپرد خاک کیا گیا۔ محترم ناظرین و سامعین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنی قیمتی رائے سے کمنٹس میں ضرور آگاہ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچے۔ شکریہ، اللہ نگہبان۔